जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। क्या आप सबको आवाज़ क्लियर है? काइंडली मैसेज में बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आप सबके वेट का। एक्चुअली सब लोगों की कोशिश होती है कि लाइव जॉइन करें, तो जस्ट 10 मिनट्स हम सबका वेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। जस्ट स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमिनहु खैरिल लकुम वयुहल्लिकुम رحمة والذين يؤذون والذين والذين يؤذون رسول الله لهم يحلفون بالله لكم كنتم أحق أن يرضوكم كانوا ألم يعلموا أن فأن جهنم ذلك الخزي العظيم. जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व अज़वाजिहि मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सीरा डॉक्यूमेंट्री की एक सीरीज स्टार्ट थी। लास्ट वीक हमारी सेकंड क्लास नहीं हो सकी, जो कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू था, तो इस वजह से लास्ट वीक क्लास नहीं हो पाई थी। तो उससे पिछले वीक हमारी पहली क्लास थी सीरा डॉक्यूमेंट्री की। जस्ट एक स्टार्टअप था कि एक ग्रुप की शक्ल में सीरा को साइकोलॉजिकल तौर पे थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। जैसा कि आप सब जो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम बुक्स की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, पीडीएफ्स की सूरत में सीरा तो पढ़ते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में स्पेशली किड्स पे साइकोलॉजिकल तौर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्यों हम सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के हिले हुए हैं, तो हमें जो वीडियो ग्राफिक्स होती हैं हमारी साइकोलॉजी पे काफ़ी अफेक्ट करती हैं। तो जस्ट 35 to 40 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री होगी हमारा पार्ट टू। तो जिन लोगों ने हमारा पार्ट वन नहीं ज्वाइन किया था, ये असल में सीरीज़ है। तो पहली सीरीज़ में हमारे 3 टॉपिक्स थे जिनको हमने कवर किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब हमारी ये दुनिया स्टार्ट हुई, उसके बाद उनसे सीरीज़ चलते हुए उनके बेटों तक पहुंची। तो वहाँ भी हमने पहली क्लास फिनिश की थी। तो आज के हमारे 4 टॉपिक्स आपको सामने नज़र आ रहे होंगे कि आज हम इन 4 टॉपिक्स पे डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ी थी। तो जो लोग पहली क्लास में नहीं थे, तो थोड़ी देर में चैट्स में पहली क्लास का लिंक भी आ जाएगा, तो आप सब वो देख लीजिएगा। बाकी हमारी ये क्लास हर सैटरडे को हुआ करेगी और एक सीरीज़ वाइज चला करेगी। तो आज के हमारे 4 टॉपिक्स आप देख रहे हैं कि तेरा रब कौन है, ऐसी ज़मीन जहाँ कोई खेती बड़ी नहीं, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ए आग ठंडी हो जा, उसे सलामत रख। तो 35 to 40 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री होगी, आप सबने फोकस करके देखना है, ताकि आप फिर हम उसके बाद माइक अनम्यूट करके तो आपस में उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सब फोकस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है?
کائنڈلی چیٹ میں بتائیے گا. الحمدللہ. تو بسم اللہ کرتے ہیں. تو اب آپ چیٹ کی بجائے جسٹ ڈاکومنٹری پہ فوکس کیجیے گا. کیا تم نے کاروبار نبوت چھوڑ دیا ہے اور اب ترخان بن گئے ہو؟ اے دیوانے، کشتی سمندر پر چلتی ہے، خشکی پر نہیں. تم خشکی پر اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کے لیے سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ عنوان: تیرا رب کون ہے؟ یہ کشتی کس قدر بڑی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں ہم نے اس کشتی کو عبرت کی نشانی بنا کر رکھ دیا. ہے کوئی اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا؟ اس کشتی کو تیار کرنے میں 40 سال لگ گئے. یہ کشتی کوہ طوس پر بنائی گئی. اس کشتی کے اوپر چھت بھی تھی جس نے اسے بارش کے پانی سے محفوظ رکھا. یہ پہاڑ موجودہ ملک آرمینیا میں واقع ہے. کوہ طوس 5137 میٹر بلند اور دنیا کا 48واں اونچا پہاڑ ہے. اللہ کریم نے نوح کو نشانی بتائی کہ جب روٹی بنانے والے تنور سے پانی کا چشمہ نکلے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب آ گیا ہے. اس وقت سب ایمان والوں کو اور تمام جانداروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا. جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا عذاب سے محفوظ رہے گا. ایسا ہی ہوا. 11 رجب کو پانی بارش اور سیلاب کی صورت میں آیا. یہ بارش 6 مہینے تک جاری رہی. تمام زمین اور پہاڑ اس میں ڈوب گئے. نوح کی ساری قوم اس سیلاب میں ڈوب گئی. ان کو غرق کرنے کے لیے زمین سے زوردار چشمے جاری کر دیے گئے اور جو فیصلہ کیا جا چکا تھا اس کے مطابق طوفان کے دونوں پانی مل گئے. اللہ فرماتا ہے: پھر عرصہ دراز کے بعد زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا. پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا. کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور اعلان کر دیا گیا: ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہی ہے. نوح کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی. محرم کی 10 تاریخ کو جناب نوح واپس زمین پر اترے اور دنیا دوبارہ سے آباد ہوئی. اس وقت دنیا کی آبادی صرف ان 80 لوگوں تک باقی رہ گئی تھی جو کشتی میں سوار تھے. اس طوفان میں زمین پر موجود ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. آدم علیہ السلام کے بنائے گئے بیت اللہ کا نشان بھی باقی نہ رہا. نوح اس کے بعد 350 سال تک زندہ رہے. اللہ کے نبی نوح نے 950 سال کی عمر میں وفات پائی. نوح کے ایک بیٹے کا نام سام ہے. ان کی اولاد کا رنگ سفید اور گندمی ہے. دوسرے بیٹے کا نام حام ہے. ان کی اولاد کا رنگ سیاہ اور سفید ہے. ایک بیٹے کا نام یافرس ہے. ان کی اولاد میں سرخی مائل سیاہی رنگ پایا جاتا ہے. نوح کا ایک بیٹا کنان جسے عرب یام کہتے ہیں طوفان میں غرق ہو گیا تھا. ان سب کی والدہ کا نام نامہ ہے. نامہ بھی کشتی میں سوار تھی. نوح کی باقی بیویاں طوفان میں غرق ہو گئیں. انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو دنیا میں بھیجا. نوح اور ابراہیم کے درمیان بہت سے نبی دنیا میں بھیجے گئے. ابراہیم جنوبی عراق میں پیدا ہوئے. آپ عراق کے شہر ار میں رہا کرتے تھے. بعد کے زمانے میں آپ ہجرت کر کے فلسطین میں رہنے لگے. ابراہیم کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. لوگ اپنے خالق کو بھول چکے تھے. ان کے لیے ہر مقصد کا خدا الگ تھا. زندگی کا خدا الگ، موت کا خدا الگ، طاقت کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، رزق کا خدا الگ، سورج کا خدا علیحدہ اور چاند کا خدا علیحدہ تھا. ضرورتیں لاتعداد تھیں تو خدا بھی لاتعداد تھے. ابراہیم نے ان بتوں کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کائنات میں غور کرنے لگے.
नमरूद बाबिल का बादशाह था। नमरूद के मायने हैं बागी। नमरूद को नमरूद जसीम भी कहा जाता है। वो इसलिए कि नमरूद कद्दो कामत में लंबा और भारी भर कम था। नमरूद का नाम नमरूद बिन कोश बिन साम बिन नूह है। एक रिवायत के मुताबिक नमरूद का नाम नमरूद बिन किनान बिन कोश बिन साम बिन नूह है। एक रिवायत के मुताबिक नमरूद बादशाह को कहते थे, जबकि उसका नाम जरही बिन तहमा सफान है। ये बहुत ही जाबिर और जालिम बादशाह था। बाबिल उस जमाने का बहुत अहम मुल्क था, जिसका रकबा 129 किलोमीटर था। उस जमाने के एतबार से ये बड़ा रकबा था। ये शहर मुरब्बा शक्ल में बनाया गया था। नमरूद ने अपने शहर के गिर्द फसील बनवाई हुई थी। उस फसील से पहले एक खंदक थी जिसे पानी के साथ भर दिया गया था। उस फसील पर हर वक्त फौजी पहरा देते थे। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नमरूद के इलाके में किस कदर तरक्की और खुशहाली थी। नमरूद खुद भी मुशरिक था और उसकी कौम भी। नमरूद खुदाई का दावेदार था। नमरूद की रियाया उसकी भी इबादत करती थी। अल्लाह के नबी इब्राहिम ने देखा कि तमाम लोग ही बुतों की इबादत करते हैं, तो सोचने लगे ये बुत जो ना किसी को फायदा दे सकते हैं ना ही नुकसान, फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, मेरी कौम, तुम लोग जिसकी इबादत करते हो, मैं उन चीजों से बेजार हूं। अपनी कौम में ऐलान कर दिया, बेशक मैंने उस जात की तरफ रुख फेर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है। नमरूद का तमाम वसाइल पर कब्जा था। उनमें अनाज, फसलें, जानवर सभी शामिल थे। लोगों को अपने हाथ से खुराक देकर अपनी अना की तस्कीन करता था। जब लोग उसके पास जाते तो पहले उनसे अपने खुदा होने का एतराफ करवाता, फिर खुराक देता। ये सिलसिला साल हा साल से ऐसे ही चल रहा था। एक दिन लोग अपना रिस्क लेने के लिए कितार बनाए हुए नमरूद के सामने हाजिर थे। उनमें एक नौजवान इब्राहिम भी था। लोग नमरूद के पास आते तो वो पूछता, तुम्हारा रब कौन है? वो जवाबन कहते, तुम हमारे रब हो। ये सुनने के बाद नमरूद उन पर मेहरबानी करते हुए उन्हें रोजी देता। इब्राहिम की बारी आई तो नमरूद ने उनसे भी पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, ये तो मेरी ताकत है। मैं जिसे चाहूं जिंदा छोड़ देता हूं, जिसे चाहूं उसे मौत की नींद सुला देता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरा रब तो अल्लाह है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है। तू सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। नमरूद ये जवाब सुनकर ऐसा हो गया कि किसी बात की खबर न रही। उसके लिए ये जवाब निहायत गैर मुतवक्के था। नमरूद ने इब्राहिम को खुराक देने से इनकार कर दिया। इब्राहिम वहां से खाली हाथ घर लौट आए। इब्राहिम ने रास्ते से मिट्टी का ढेला उठाया और अपने दामन में बांध लिया। उनका मकसद ये था कि घर वालों को इस बात का इल्म न हो कि खुराक नहीं मिली। इब्राहिम भूखे पेट सो गए। मिट्टी वाली गठड़ी इब्राहिम के बिस्तर के करीब ही पड़ी थी। उनकी बीवी ने ये गठड़ी खोली तो अल्लाह करीम की रहमत से मिट्टी एक बेहतरीन किस्म की गंदुम में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने ये गंदुम पीसी और आटे से रोटी बना ली। इब्राहिम नींद से जागे तो रोटी देखकर हैरान रह गए। अपने रब के हुजूर शुक्रगुजार हुए। यहाँ एक तारीखी हकीकत की वजाहत जरूरी है। एक रिवायत के मुताबिक इब्राहिम के वालिद का नाम आजर था और वो बुत परस्त थे। इब्राहिम के वालिद का नाम तारिख है। इंजील और तौरात भी तारिख को ही इब्राहिम का वालिद बताती हैं। आजर आपके चचा का नाम है। अरब अपने चचा को भी अब्बू कह देते हैं। कुरान मजीद में आजर के लिए अब्बू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सन ऑफ नहीं। इब्राहिम की मशहूर दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, यानी मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। ये दुआ भी इस बात की तायीद करती है कि अल्लाह के नबी अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। किसी मुशरिक या काफिर के लिए अल्लाह के नबी मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगते। अल्लाह करीम ने इस दुआ की कबूलियत से इनकार नहीं किया, ना ही इब्राहिम को अपने वालिदैन के लिए ये दुआ मांगने से मना किया। अल्लाह ने अपने नबी नूह को काफिर बेटे के लिए दुआ मांगने से मना फरमा दिया था। अल्लाह के नबी इब्राहिम के वालिदैन के हक पर होने की तायीद
رسول اللہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا میرے تمام نسبی والدین توحید پر تھے۔ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میرے باپ دادا زمانہ جاہلیت کی کسی بری چیز کے نزدیک بھی نہیں گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، وہ بولے کیا آپ اسے نائب بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم آپ ہی کی حمد کرنے کے لیے تسبیح پڑھتے اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے۔ بی بی سارہ ابراہیم کی پہلی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت ابراہیم کی عمر 35 سال تھی اور ان کی شادی ملک شام میں ہوئی۔ ابراہیم اور سارہ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ جناب ابراہیم سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ فرعون مصر ایک ظالم اور سخت بادشاہ تھا۔ فرعون کے کارندے اپنی سلطنت میں رہنے والے یا سفر کرنے والے لوگوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے اور بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے۔ فرعون اس کے بدلے میں انہیں انعام سے نوازا کرتا تھا۔ فرعون کے فوجی بی بی سارہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ فرعون برے ارادے کے ساتھ بی بی سارہ کی طرف بڑھا تو اس کا بازو شل ہو گیا۔ فرعون کو احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ بی بی سارہ سے معافی مانگی۔ بی بی سارہ نے فرعون کو معاف کر دیا تو اس کا بازو ٹھیک ہو گیا۔ جناب ابراہیم کو بھی وہیں بلایا گیا۔ فرعون نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے اپنی سب سے ایماندار خادمہ ہاجرہ کو سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے انہیں دے دیا۔ بی بی ہاجرہ قبطی یعنی مصر کی رہنے والی ہیں۔ تورات کی روایات کے مطابق بی بی ہاجرہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی ہیں۔ سیدہ سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ جب 2424 قبل مسیح میں اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل سیدہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ بی بی سارہ اس وقت تک بے اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی سارہ نے جناب ابراہیم سے ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ کر آنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوا، اس بیوی کو جو بہت خیال رکھتی تھی اور نہایت نیک تھی، دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آنا جہاں دور دور تک کوئی نہ ہو، سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس مشکل امتحان سے نہ گھبرائے۔ ایک خیمہ، چند کپڑے، کھجوریں اور پانی ساتھ لیا۔ دور ایک غیر آباد صحرا میں جہاں انہیں چھوڑنے کا حکم ملا تھا لے گئے۔ انہوں نے فلسطین سے جنوب کی طرف 1235 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان نے اونٹ پر 40 دن سفر کیا تو یہاں پہنچے۔ کیا بی بی ہاجرہ کو یہاں سے واپس اپنے گھر جانے کی کوئی امید ہوگی؟ اندازہ کریں اس صبر اور شکر کرنے والی بیوی کے حوصلے کا۔ بی بی ہاجرہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر عمل کیا۔ ویرانے میں اپنے دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چلی آئیں۔ صرف یہ پوچھا، آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم کا جواب تھا، واحد اور مہربان رب کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں رکنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ابراہیم نے کیا یا سیدہ ہاجرہ نے؟ کیا سیدہ سارہ نے انہیں اس جگہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ہمارے رب کا نہیں تھا جس نے یہاں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟
ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آسائش، آرام اور تمام نعمتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا گھر، زندگی کی آسانیوں کا سامان، خوشحالی اور بہت کچھ۔ کبھی گمان میں بھی اپنے گھر والوں کو تنہا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سبزہ تھا، نہ ہی پانی کا وجود، اگر تھے تو سخت اور خشک پہاڑ، پتھر اور تنہائی، وحشت اور گھبراہٹ۔ اللہ کریم محبت کرنے والوں کا خوب امتحان لیتا ہے۔ کہاں جا بسنے کا حکم ہوا؟ ایسی زمین پر جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے خیمہ لگایا۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو اللہ کریم کے حکم پر یہاں چھوڑا اور واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ اب ماں بیٹا اللہ کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی میں رہنے لگے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب یہاں تنہائی کے علاوہ پریشانی بھی تھی۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس پریشان کن صورتحال میں بھی بی بی ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین کم نہ ہوا۔ پیاس جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو بی بی ہاجرہ نے اپنے خیمے کے باہر ایک چادر اس سخت زمین پر بچھائی، اسماعیل کو اس پر لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ باہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی اس نیک بندی کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہوگی۔ وہ اپنے خیمے کی دائیں جانب والے پہاڑ صفا پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ نظر بھی کیسے آتا، یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے ان کا بیٹا انہیں نظر آ رہا تھا۔ ماں کو تسلی تھی کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کوئی صفا پر جا کر کچھ نہ ملا تو نیچے اتری اور اپنے خیمے کی بائیں جانب والے پہاڑ مروہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ کوہ صفا سے نیچے وادی میں آئیں تو اب بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کو چین کیسے آتا؟ ماں کی محبت نے مجبور کیا۔ وہ اب چلنے کی بجائے دوڑنے لگی۔ جب تک انہیں بیٹا نظر نہ آیا دوڑتی رہی۔ بیٹا نظر آیا تو دوبارہ چلنے لگی۔ پہاڑ پر چڑھنا اترنا آسان کب ہے؟ اب وہ کوہ مروہ جو ان کے خیمے کے بائیں جانب ایک پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھی، یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ دوبارہ سوچا کہ کوہ صفا پر جانا چاہیے۔ کوہ مروہ سے اتریں، جب وادی میں پہنچنے پر اسماعیل نظر نہ آئے تو پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ماں، بھوک اور پیاس، اکیلی اولاد، وہ بھی ابھی گود، نہ کوئی اور انسان، نہ زندگی کی امید۔ کبھی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں تو کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ جن لوگوں نے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کیا ہے جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہم اپنی خوشی سے جاتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہاں تو ایک ماں اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کی خاطر پریشانی میں پہاڑوں پر چڑھتی اور دوڑتی ہے۔ اس پریشانی کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ دیوانہ وار دونوں پہاڑوں پر بار بار جا رہی ہیں۔ وہ سعی کر رہی ہیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور پانی کا انتظام ہو جائے۔ سیدہ ہاجرہ 7ویں بار صفا پہاڑ سے مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹا لیٹا ہوا ہے اس کے بالکل قریب پانی ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ کہیں یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں؟ کیا واقعی سخت پتھر کے پہاڑوں میں پانی ہے؟ میرے رب، مجھے یقین تھا کہ تیری رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گی۔ میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ دوڑتی ہوئی پہاڑ سے اتری، لیکن اس بار اپنے بیٹے کی طرف جا رہی تھی۔ اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل روتے ہوئے ایڑی مار رہے تھے وہاں اس پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب انہیں فکر ہوئی کہ کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے۔ پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کریم کی نیک بندی کا کہنا کمال کر گیا۔ پانی وہیں ٹھہر گیا۔
چشمہ تو باقی رہا لیکن اب پانی بہنا بند ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس پانی کے گرد روک بھی بنا دی۔ اللہ کریم کی طرف سے زمزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ آج 4000 سال بعد بھی زمزم لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کریم اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ کی پریشانی کم ہوئی، اب انہیں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ چند دنوں میں پانی کی وجہ سے یہاں سبزہ بھی اگایا۔ وہی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی قدرت کے سبزہ نکل آیا۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرا جو ملک کے شام تجارت کے لیے سفر پر تھا۔ ان لوگوں کا تعلق بنی جرہم قبیلے سے تھا۔ یہ راستہ ان لوگوں کا جانا پہچانا تھا۔ وہ پہلے بھی بارہا یہاں سے گزر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور خوشی سے چہچہا رہے ہیں۔ جب ان کے تجسس نے انہیں مجبور کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ایک خیمہ ہے، سبزہ اگا ہوا ہے اور پانی کا چشمہ موجود ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو بہت دفعہ یہاں سے گزرے تھے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پتھریلے پہاڑوں میں پانی بھی ہوگا۔ کوئی ایسے ویرانے میں تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور یہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے اس شرط پر انہیں اجازت دی کہ زمزم پانی کی ملکیت سیدہ ہاجرہ اور ان کے خاندان کے پاس رہے گی۔ وہ لوگ اس شرط پر راضی ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کے بعد یہ لوگ ہی اس شہر کے آباد کرنے والے تھے۔ اللہ کریم اس شہر کو بکہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہی شہر بکہ اب مکہ کہلاتا ہے۔ مکہ کی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے۔ الہامی کتاب تورات میں اس جگہ کو وادی فاران کہا گیا۔ طوفان نوح کے بعد اس شہر میں موجود کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل نے اسے آباد کیا۔ اسماعیل قبیلہ بنی جرہم کے درمیان پلے بڑھے۔ ابراہیم اور اسماعیل کا دور سریان اور یہودیوں سے پہلے کا دور تھا۔ علمی اعتبار سے ان کا دور اللہ کے نبی یعقوب اور موسیٰ کے دور سے بہت ممتاز دور تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی زبان عربی تھی۔ بعض تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اسماعیل نے عربی زبان قبیلہ بنی جرہم سے سیکھی۔ یہ بات حقیقت نہیں کہ بنی جرہم کی زبان عربی تھی۔ ایک عرصے تک بنی جرہم پانی کی ملکیت بنی اسماعیل کے پاس رہنے کے وعدے پر قائم رہے۔ بعد میں انہوں نے اسماعیل کی اولاد سے وعدہ خلافی کی اور پانی کی ملکیت ان سے چھین لی۔ آنے والے دور میں بنی خزاع اور بنی اسماعیل نے بنی جرہم سے جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ بنی جرہم جاتے ہوئے زمزم کا چشمہ بند کر گئے۔ صدیوں بعد عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے چشمہ زمزم کی کھدائی کروائی تو پانی کی ملکیت ایک بار پھر بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ زمزم پانی کی ذمہ داری آج بھی اسماعیل کی اولاد کے پاس ہے۔ ظاہری اسباب میں یہ شہر اللہ کے نبی اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کے لیے بسایا گیا۔ حقیقت میں یہ کائنات بسائی ہی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی۔ ایک نہ بدلنے والی زبان عربی عطا کی گئی۔ آخرکار قرآن مجید اللہ کریم کی آخری الہامی کتاب کو بھی تو یہی نازل ہونا تھا۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ کائنات اتنی آسانی سے نہیں بسائی گئی۔ زندگیاں اور صدیاں گزری تو یہ آباد ہوئی۔ شہر مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 25,000 سال پہلے آباد ہوا۔ مکہ سطح سمندر سے 277 میٹر بلند ہے۔ شہر مکہ کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عزت اور حرمت والا شہر ہے۔ یہ شہر جدہ سے 64 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ تاریخ دان یاقوت حموی کے مطابق شروع میں حرم کعبہ کی عمارت کا نام مکہ تھا، بعد میں پورے شہر کو مکہ کہا جانے لگا۔ مکہ شہر وادی ابراہیم میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں کیقان ہے، جنوب میں جبل حدیدہ ہے اور جنوب مغرب میں
जबल उमर है, मशरिक में जबल हीरा है, जबकि शिमाल मशरिक में जबल अबू कुबैस है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर मक्का की वादी में तामीर किया था। तूफान नूह के बाद ये इमारत कायम न रही, बल्कि इसका नामो निशान तक मिट गया। यहाँ इस बात का जिक्र भी निहायत ज़रूरी है कि अल्लाह करीम ने माँ में मोहब्बत का जो जज्बा रखा है वो किसी और को हासिल ना हो सका। अल्लाह करीम को एक माँ सैयदा हाजरा का अपने रब पर ईमान और अपने बेटे के लिए कोशिश, भाग दौड़ इतनी पसंद आई कि उसे हज और उम्रे का लाजमी हिस्सा बना दिया। ये पाबंदी भी लगा दी कि जिस तरह मेरी बंदी पहाड़ों पर चढ़ती रही और नशेबी जगह पर दौड़ती रही, वैसे ही पहाड़ों पर चढ़ो और दौड़ो। सैयदा हाजरा का अपने रब पर ईमान और यकीन इसी काबिल था। कोई लम्हा भी ऐसा नहीं जब अल्लाह करीम के बंदे मक्का में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ न रहे हों। इस अमल को सही कहते हैं। अल्लाह करीम ने सफ़ा और मरवा को अपनी निशानियां करार दिया। ए हमारे रब, मैंने यहाँ तेरी हुर्मत वाले घर के पास ऐसी वादी जहाँ खेती बाड़ी नहीं में अपनी कुछ औलाद बसा दी है ताकि वो नमाज कायम करें। हमारे रब, लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फल खाने को दे ताकि वो शुक्र अदा करें। उन्वान, ए आग ठंडी हो जा और उसे सलामत रख। अल्लाह करीम ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत के साथ पैदा किया। इब्राहीम लोगों को अल्लाह करीम का पैगाम पहुंचाते रहे। लोग बुत परस्ती में इतने सख्त हो चुके थे कि कोई भी इब्राहीम की बात मानने को तैयार न हुआ। उनके लिए बुतों के अलावा खुदा की कोई और सूरत मुमकिन ही नहीं थी। खुदा का तस्वुर उनके लिए बुतों के अलावा कुछ नहीं था। इब्राहीम ने उनसे कहा, ये बुत क्या हैं जिनकी तुम लोग इबादत करते हो? उनकी कौम कहने लगी, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते देखा है। इब्राहीम बोले, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा बुतों की इबादत करते हुए खुली गुमराही में रहे हो। लोगों ने पूछा, क्या तुम हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आए हो या दिल लगी कर रहे हो? इब्राहीम ने कहा, मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा। मेरा और तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है। मैं उसकी गवाही देने वालों में से हूँ। खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। अल्लाह के नबी इब्राहीम ने अपने इरादे किसी से छुपाए नहीं। उन्होंने अपनी कौम को पहले ही बता दिया था। उनकी कौम एक त्यौहार मनाया करती थी जिसमें लोग खुले मैदान में चले जाते थे। इस त्यौहार में तमाम लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े शामिल हुआ करते थे। वो सारा दिन खेलते कूदते रहते और अपनी मर्जी के कामों में मसरूफ रहते। ये वो वक्त था जब उनके बुत खाने में कोई मौजूद नहीं होता था। इब्राहीम ने हकीकत आश्कार करने के लिए इस मौके को मुनासिब समझा। वो एक कुल्हाड़ा लेकर उनकी इबादत गाह में चले गए। वहां जाकर देखा कि हाल के दरमियान एक बड़ा बुत, जिसे उनकी कौम खुदा समझती थी, मौजूद है। उसके दाएं और बाएं बहुत सारे बुत हैं। उन तमाम बुतों के सामने मिठाइयाँ और फल रखे हुए हैं। इब्राहीम ने वो मिठाइयाँ और फल उठाकर सबसे बड़े बुत के सामने रख दिए। इब्राहीम ने कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हुए तमाम छोटे बुतों को तोड़ा। किसी बुत का कान काट दिया तो किसी की नाक, किसी की आंख तो किसी का सर, किसी बुत की टांग काट दी तो किसी का बाजू। उसके बाद कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और खुद यहाँ से चले गए। उनकी कौम के लोग इबादत के लिए गए तो देखकर हैरान रह गए कि सिवाय बड़े बुत के कोई और बुत सलामत नहीं रहा। कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर अटका हुआ था। एक लम्हे में उनकी अक्ल ने उन्हें समझाया कि बुत तो कहीं आ जा नहीं सकते, ना हिल सकते हैं। ये काम इस बड़े बुत का नहीं हो सकता। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो नमरूद बादशाह के पास गए और कहने लगे, हमें यकीन है कि उसी नौजवान ने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाया है, जिसका नाम इब्राहीम है। वो हमारे खुदाओं के बारे में कहता है कि ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे। नमरूद के फौजी इब्राहीम को गिरफ्तार करके दरबार में ले आए।
بادشاہ کا دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم سے پوچھا گیا، کیا یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے اطمینان سے جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا، وہ بتائے اگر وہ بول سکتا ہے تو۔ قوم ابراہیم نے لاجواب ہو کر کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی ابراہیم کی بات پر غور کرنے لگے، مگر پھر اپنی ضد پر قائم رہے کہ یہی ان کے خدا ہیں۔ ابراہیم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم لوگوں پر، میں حیران ہوں کہ تم اللہ کریم کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ان لوگوں پر حقیقت کھلی تو بجائے اس کے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لاتے، شرمندگی مٹانے کے لیے ابراہیم سے الجھنے لگے۔ نمرود بادشاہ نے فیصلہ سنایا، ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ ایسے گستاخ کی یہی سزا ہے کہ اسے جلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی ابراہیم کو قید کر دیا گیا۔ ابراہیم 7 سال قید میں رہے۔ بابل کے قریب شہر کوسا میں بہت بڑی جگہ پر آگ جلانے کا انتظام کیا جانے لگا۔ کئی دن تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہیں۔ پوری قوم اسی کام پر لگ گئی۔ ہر کسی کی زبان پر یہی قصہ تھا۔ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہوئے منتیں مانگنے لگے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آگ کے لیے اور لکڑیاں اکٹھی کروں گا۔ آگ جلانے کا انتظام مکمل ہو گیا تو ان کو خیال آیا کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکیں۔ اس کام کے لیے منجنیق منگوائی گئی۔ آگ جب پوری طرح بھڑک اٹھی تو ابراہیم کو جیل سے لایا گیا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی دور بھاگ گئے۔ اگر کوئی پرندہ قریب آتا تو جھلس جاتا۔ ذرا اندازہ کریں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ تنہا انسان، وہ بھی قید میں، پوری قوم مخالف، آگ بھی ایسی کہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ زندگی تو دور کی بات، موت بھی پناہ مانگتی ہوگی۔ اس ساری صورتحال میں بھی اللہ کا نبی اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ اسے اپنے مالک پر یقین ہے، اس پر ہی بھروسہ اور اطمینان۔ آگ اور ابراہیم کا انجام دیکھنے کے لیے دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ گئے۔ جسے خبر ملتی کہ بتوں کے گستاخ کو آگ میں جلا دیا جائے گا، وہ ادھر کا ہی رخ کر لیتا۔ سب خوش تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا دردناک انجام کو پہنچے گا۔ آئندہ کوئی ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی جرت نہیں کرے گا۔ دور دور تک انسانوں کا سمندر تھا اور ان کے درمیان اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ۔ ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اٹھا کر منجنیق میں ڈال دیا گیا۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے پر پھیلا دوں تاکہ آگ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابراہیم پرسکون انداز میں جواب دیتے ہیں، میرا رب جانتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے کوشاں ہوں، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین بھروسے کے قابل وہی ہے۔ اس کائنات کے مالک کو اپنے بندے کے ایمان اور یقین پر اتنا پیار آیا کہ آگ کو حکم دیا۔ ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامت رکھ۔ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ کئی دن تک جلتی رہی۔ لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہمارے خداؤں نے گستاخ کا کیا حشر کر دیا، اس نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ کا پیارا بندہ تو اپنے رب کی حفاظت میں ہے، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آگ بجھ گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہے تو شرمندہ ہوا۔ ابراہیم سے کہنے لگا، تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ابراہیم کے خدا پر ایمان لانا کتنا آسان تھا، لیکن ہدایت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ دلوں پر حکومت تو میرے اللہ کریم کی ہے۔ آگ سے بچ جانے کے بعد ابراہیم الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر حران چلے گئے۔ وہاں قحط پڑا تو ہکسوس کے زمانے میں مصر چلے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم کی ساری زندگی ہی اللہ کریم کی اطاعت اور بندگی میں گزری۔ انہوں نے بہت سے مشکل امتحان دیکھے، لیکن اللہ کریم پر بھروسہ کم نہ ہوا اور کامیاب ہوتے رہے۔ ابراہیم کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے۔
ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کی اولاد میں ہی تقریباً 2500 سال بعد اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آج کا عنوان ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں بیٹے کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی۔ اپنی خواہش سے بھی بیٹا قربان کرنا آسان نہیں تھا۔ اس موقع پر بڑے بڑے بہادر کانپنے لگتے تھے۔ یہ لمحات نہ تو باپ کے لیے آسان ہوتے نہ بیٹے کے لیے، اور ماں تو سوچا کرتی تھی کہ میں اس لمحے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی۔ انسان کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں ہمیں یہ بات بڑی عجیب اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اس بات سے منع کر دیا، بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی تو ان کے والد اللہ کے نبی ابراہیم فلسطین سے ان کے پاس آئے۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 99 سال تھی۔ حتمی طور پر دونوں کی عمر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کریم نے اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تصور کریں کہ ایک بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وقت جبکہ اس باپ کی اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ کیسی آزمائش تھی اللہ کے نبی کے لیے۔ اسماعیل نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کا برگزیدہ نبی اپنے بیٹے سے کس معاملے میں رائے لے رہا ہے؟ جان کی قربانی کے لیے۔ بیٹا بھی آنے والے وقت کا نبی ہے۔ جواباً عرض کی، ابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا اسماعیل باپ کے حکم کا ادب کسی درس گاہ سے سیکھ کر آئے تھے، یا ان کے والد کی نظر کا کمال تھا جو سب سیکھ گئے؟ کیا یہ کہنا آسان ہے؟ کیا یہ سننا آسان ہے؟ کیا اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے؟ کیا قربان ہونے کے لیے تیار ہونا آسان ہے؟ قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا جا رہا ہے جب بیٹا نوجوانی میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کریم کے الفاظ میں، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا۔ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، باپ کی آخری عمر کا سہارا ہے، جس کے لیے ابراہیم نے اللہ کریم سے دعا مانگی۔ اللہ کریم نے اس دعا کے جواب میں انہیں ایک نرم دل بیٹے کی خوشخبری دی۔ بعد کے زمانے میں سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ کا پیارا بننا آسان نہیں۔ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ آزمائشیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ ابراہیم نے چھری لی اور بیٹے کو لے کر دور وادی مینا، اسی وادی میں جہاں حج کے دنوں میں حاجی قیام کرتے ہیں، چلے آئے۔ مینا کی وادی مکہ سے 7 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ 7 کلومیٹر اس وقت طے کرنا کتنا بھاری ہوگا؟ یہ 7 سمندر طے کرنے سے کم نہ تھا۔ ہر قدم اٹھانا مشکل تھا۔ اللہ کریم نے اس کو اپنے حرم کی حد مقرر کر دیا۔ شیطان، جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی پر وار کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابراہیم کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو صرف آپ کا خیال ہے، کوئی حکم نہیں۔ بھلا کوئی بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ آپ کا تو بیٹا بھی ایک ہی ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، سعادت مند اور خوبصورت اکلوتا بیٹا۔ ایسا نہ کریں، ابھی بھی وقت ہے، رک جائیں۔ یہ ایک خواب تھا، حکم تو نہیں۔ شیطان کا وار تھا تو بہت سخت، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم کے ارادوں اور رب پر ان کے ایمان کو ختم نہ کر سکا۔ ابراہیم نے شیطان کو دھتکارا اور ایک کنکر اسے مارا۔
شیطان نے جب دیکھا کہ ابراہیم کو اللہ کریم کی رحمت نے مجھ سے محفوظ رکھا ہے تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق آسان نشانہ ڈھونڈا۔ اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھلا اس عمر میں کوئی خواب سن کر جان دیتا ہے؟ ابھی تو تمہاری لمبی زندگی باقی ہے، جوانی تو ابھی تم نے دیکھی بھی نہیں، تمہیں مجھ جیسا ہمدرد نہیں ملے گا، اچھا موقع ہے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ باپ کبھی بیٹوں سے ناراض نہیں رہتے، کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسماعیل بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور شیطان کو ایک کنکری اٹھا کر ماری۔ دونوں طرف سے مایوس ہونے کے بعد اسے خیال آیا کہ ماں کی بچوں سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کمزور ہے، مجھے سیدہ ہاجرہ کو بہکانا چاہیے۔ ماں اپنے بچوں کی حفاظت اور زندگی کے لیے سب کچھ بھول جاتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کی محبت اور فکر میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ ہاجرہ کی ممتا تو پہلے ہی تڑپ رہی تھی، ان کا دل اس پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، حسین و جمیل، سعادت مند، بھلا میرا رب مجھے کہاں تک آزمانا چاہتا ہے؟ اس سب کے باوجود اللہ کی پیاری بندی کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا۔ شیطان کو یقین تھا کہ باپ اور بیٹا تو میرے وار سے بچ گئے ہیں، سیدہ ہاجرہ کو اپنے دام میں پھنسا ہی لوں گا۔ سیدہ کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے جب تمہارا بیٹا گود میں تھا تو باپ اسے ویرانے میں بے سہارا چھوڑ گیا تھا؟ اسے تمہاری اور بیٹے کی فکر ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ اب وہ جوان ہو رہا ہے جسے تم نے بڑی مشقت سے پالا ہے، تمہاری زندگی کی خوشی ہے، اسے قربان کرنے لے جا رہا ہے۔ بھاگو، ارے روکو، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دے گا، اس کے بعد زندگی بھر پچھتاؤ گی اگر تم نے اسے روک نہ لیا۔ اسے روکو، اسے روکو۔ سیدہ ہاجرہ کسی سے کم تھی جو شیطان کے بہکاوے میں آتی؟ وہ ایک نبی کی بیوی اور آنے والے وقت کے نبی کی ماں تھی۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور انہوں نے شیطان کو ایک کنکری ماری۔ اللہ کریم کا شکر ادا کیا جس نے انہیں شیطان کے وار سے بچایا۔ شیطان نے ان نازک لمحوں میں اللہ کے پیارے بندوں کو بہکانے کی جو کوشش کی وہ ناکام ہوئی۔ ان تینوں جگہوں پر جہاں شیطان نے اللہ کے بندوں کو بہکانے کی کوشش کی تھی، حاجی آج بھی شیطان کی علامت کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں گے۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ چھری چلاتے ہوئے کہیں ہاتھ بیٹے کی محبت میں رک نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ اسماعیل کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا اور چھری چلا دی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا قربان ہوا پڑا ہے۔ اسماعیل پاس کھڑے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے، ہم نے ایک بڑی قربانی کو اسماعیل کا فدیہ بنا دیا۔ ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے تو اللہ کریم نے اعلان فرمایا، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے سے خوش ہو کر کہا، ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ آزمائش اتنی بڑی تھی کہ اس میں کامیابی پر اللہ کریم نے ابراہیم پر سلام بھیجا۔ اللہ کے نبی ابراہیم کی عظمت دیکھیں کہ کائنات کا مالک اپنے بندے پر سلام بھیج رہا ہے۔ مسلمان اس واقعے کی یاد میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے آج بھی 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم مکہ سے فلسطین واپس چلے گئے۔ اسماعیل مکہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ ان کی شادی بنی جرہم قبیلے میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام رعلہ بنت مزاز بنت عمر جرہمی ہے۔ اللہ کریم نے اسماعیل کو 12 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔
بیٹی کا نام نسمہ ہے۔ نسمہ کی شادی اللہ کے نبی اسحاق کے بیٹے اسو سے ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے ہیں جن کے نام روم، فارس اور اشبان رکھے گئے۔ اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: نابت، قیدار، ادبیل، میشا، مسمع، داما، ماس، ادو، وتور، نفیس، تما، قیدمان۔ اللہ کے نبی اسماعیل نے 136 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسماعیل کو والدہ کے پہلو میں حجر یعنی حتیم کے اندر دفن کیا گیا۔ اسماعیل کے بیٹے قیدار کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار اور آخری نبی ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش میں کامیابی اس مہربان رب کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، اس کائنات کا مالک جس آزمائش کے بارے میں خود یہ کہہ رہا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، یہ بھی کہا کہ ہم نے ابراہیم کا ذکر آنے والے لوگوں کے لیے بہترین ذکر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تو کہا، پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ کیا رائے ہے؟ کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اسماعیل ایک درخت کے سائے میں بیٹھے شکار کے لیے تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو آپ میں سے اب جو بات کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں، میں مائک انمیوٹ کر دیتا ہوں۔ آئی ہوپ یہ آپ سب لوگوں کے لیے آئی اوپنر اور کافی لرننگ ہوگی۔ تو آپ سب ہینڈ ریز کر لیجیے، نہیں تو پھر میں نیم کال کرتا ہوں۔ جی سعدیہ، آپ انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے بھائی جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں ساتھ شیئرنگ کی اور ہمیں یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا سیکھنے کے لیے، اور میں بہت ایموشنل ہو رہی ہوں۔ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کی وہ قربانی، اور اس طرح ان کا بچے کے ساتھ، اور پڑھتے تھے بکس میں پڑھا تھا، بٹ اب ایسے دیکھ کے بہت فیلنگ ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں مانگتا ہے، لیتا نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ سب، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صبر، ایمان اور یقین عطا فرمائے، اور بہت اچھا آپ کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر دے، اور ہمارا اور اس سے ایمان مضبوط ہو، اس سے جزاک اللہ خیر بھائی۔ جی بارک اللہ فیک۔ جی آپ کائنڈلی ہینڈ ریز کرتے جائیں تاکہ آپ سب کا پوائنٹ آف ویو آ جائے، کیوں ایک ڈسکشن سیشن ہے۔ تو جی آصفہ، آپ کر لیں میوٹ۔ آصفہ انمیوٹ کر لیں آپ۔
جی بات کریں. جی آصفہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ دوبارہ انمیوٹ کریں. جی اسٹل ناٹ. تو آصفہ آپ میٹنگ دوبارہ جوائن کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کی آواز آتی. جی فرینہ آپ کائنڈلی انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سر ایسا ہے کہ ایکچولی جس ٹائم میں آپ کی یہ مطلب سیشن شروع ہوا ہے تو میرے گھر پہ لائٹ نہیں تھی، تو میں جی بہت جی زیادہ دیکھ نہیں سکی، بیچ میں ہی لائٹ آتی جاتی رہی ہے. جی جی حضرت ابراہیم کا جو قصہ تھا وہ سارا مطلب میں نے دیکھا. اٹ واز ایموشنل، مطلب بہت زیادہ چیز جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا ویڈیو میں کنیکٹ کر کے دیکھ کر، وہ چیز جو ہم بچپن میں کہ ایک جسٹ ورڈز میں سنا کرتے تھے وہ ایکچولی وہ ہمیں نا دل میں فیل ہو رہی تھی کہ ہاؤ اٹ شوڈ بی، یہ عمل میں کیسے ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہم ایک جو ہے نا کنیکٹ کر سکتے ہیں تمام انبیاء کی قربانیوں کے ساتھ اپنی جو اٹیچمنٹ ہے اور محبت ہے اس کو کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. آئی واز جسٹ اب جب بیان ہو رہا تھا ان کا قصہ تو میں تھوڑا سا تھا کہ میں کوشچن کروں گی نمرود کی آگ کا جو قصہ ہے وہ کس طرح سے ہوا، لیکن وہ فوراً ہی اس کے بعد اس کو مطلب پیش کیا گیا تو اٹ واز جسٹ امیزنگ. بہت زیادہ ایموشنل تھا اور بہت زیادہ ان کی آیت میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں، کلنا یا نارو کونی پڑھتا ہوں وسلام علی ابراہیم. تو آئی ریئلی کنیکٹڈ ٹو اٹ نا. تو مطلب اٹ از امیزنگ. کیپ ڈوئنگ دس فار ایوری بڈی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ نا اس میں میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ مطلب ایک پورا جو ٹائم لائن ہے نا ہسٹری میں کہ تمام انبیاء کی بھی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کے بعد اب تک ہمارے مطلب اب تک اس ٹائم تک ٹائم لائن کے مطابق سے ہمیں واقعات کا کچھ پتہ مطلب چلے تو وہ بہت زیادہ ہمارے لیے نہ سمجھنے کے لیے بہتر ہوگی وہ چیز. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری انہوں نے بتائی ہے تو اس میں کون سا واقعہ کب ہوا اس چیز کا اگر دھیان رکھا جائے تو یہ زیادہ فروٹفل ہوگا. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو جو ہے نا سمجھ پائیں گے. جی جی فرینہ ایبسلیوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو میں ابھی چیٹ میں پہلی کلاس کا لنک اپلوڈ کروں گا تو اس میں اس سے پہلے کی سٹوری ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. تو یہ ایک سیریز ہے لائن وائز تو آپ وہ بھی سنیں گا تاکہ آپ نہیں کنیکٹ کریں. وہ تو الحمدللہ میں شیئرنگ بھی کر رہی ہوں اس کی اور اس کو باقاعدہ بچوں کے ساتھ بھی اپنا مطلب جو اس کا میں کر سکتی ہوں وہ تو میں پہلے کر رہی ہوں. لیکن جیسے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ان کی پوری انہوں نے ایک بیان کیا زندگی کے واقعات تو اس میں یہ ہے کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا کون سا بعد میں. تو اس کی تھوڑی سی ٹائم لائن جو ہے وہ مطلب بتائی جائے کہ کب کیا ہوا تو وہ زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں. جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں جی. جزاک اللہ خیر. بہت مطلب I don't have words کہ میں آپ کو ایکسپریس کر سکوں کہ میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ پڑھنا ہے کیسے پڑھوں کیا کروں. بٹ آپ کا جو یہ گروپ ہے اس گروپ میں بھی آپ کافی چیزیں شیئر کر رہے ہیں بہت ساری تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. بٹ اگین مجھے ایک نا طریقہ مل گیا ہے کہ اب میں نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور جب یہ کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ تو پھر قرآن سے کنیکٹ ہونے میں ہمیں بہت مطلب مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ ایکچولی آج کل جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمارا ایک ڈوپامین گرافکس کے ساتھ ایک سیٹ ہو چکا ہے نا تو آڈیو اور کتابیں زیادہ کنیکٹ نہیں کر پاتی ہمیں. یہ بلکہ جب سے آپ کا گروپ میں نے جوائن کیا میرے پاس بکس پڑھی ہیں تو وہ میں کم اٹھاتی ہوں اور آپ کا یہ یہاں سے زیادہ دیکھتی ہوں. کچھ ویڈیوز دیکھ لیں کچھ میں نے وہاں سے وہ جو آپ پیجز شیئر کرتے ہیں وہ دیکھ لیے وہ زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے.
आई डोंट नो वही डोपामीन्स वाली बात है जी. जी जी जी, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। आमीन आमीन. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह ताला आपकी मदद करे. आपने जो काम किया है, अल्लाह ताला आपसे बहुत काम ले, बहुत काम ले. और हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा जरूर. जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर. जी आसिफा, आप अनम्यूट कर लें। जी आसिफा, स्टिल आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। जी मंसूर अकबर भाई, आप अनम्यूट कर लें। मंसूर अकबर भाई, अनम्यूट कर लें आप काइंडली, आपका माइक म्यूट है। अच्छा, सॉरी सर, बहुत ही अच्छी चीज थी। इसमें एक पॉइंट जो हमारे पास क्लियर नहीं थी, क्योंकि हमने उस पे जो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद की, हज़रत आज़र और हज़रत तारक की। क्योंकि हमने हिस्ट्री के बुक पढ़े होते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, तो हम हमारे मौलवी या उलमा इकराम भी ये कह देते हैं कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी, यानी कि वो उनकी दुआ भी कबूल नहीं थी। ये मिसगाइड करते हैं आम लोगों को, क्योंकि आम लोग तो किताबों तक नहीं जाते, हार्ड कॉपी वगैरह यूज नहीं करते, ना पढ़ते हैं, बस जुम्मे को जाते हैं, कुतुब सुनता। ये मेन पॉइंट जो होती है, तो स्कॉलर भी इसमें जो ये शामिल हो गए, जिनकी रिसर्च होती है वो तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी पॉइंट थी कि भाई उसको क्लियर कर दिया जाए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारक था, क्योंकि वो सारे हिस्ट्री वाले वही लिखते हैं, या जितनी भी तफसीरें लिखी गई हैं उनमें तो वो क्लियर किया गया है, मगर इसमें जो ये पॉजिटिव पॉइंट। वैसे तो सारी डॉक्यूमेंट्री जो ये पॉजिटिव थी, और इसमें ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि नहीं तो मैं इस पे क्वेश्चन भी रेज करने वाला था कि तारिक और आज़र को कर दिया जाए, मगर इसमें सारी चीजें थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह खैर से। जी मैंने चैट में पहली क्लास का लिंक डाल दिया, तो आप सब वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आसिफा, लास्ट टाइम आप ट्राई करें, आपका अनम्यूट हो रहा है। जी आसिफा, आप स्टिल इंटरनेट प्रॉब्लम है तो। जी मुजीब, आप कर लें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी ब्रदर, मैं एक तो अप्रिशिएट करूँगी, आप लोगों ने ये जो सिलसिला स्टार्ट किया है बहुत ही बेहतरीन था। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ये बताइएगा कि आगे चल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा मुबारका इसमें बताई जाएगी, तो वो किस बुक के रेफरेंस से बताई जाएगी? क्योंकि मैं अभी रहीकुल मखतूम जो है ना, वो यानी कि सेकंड टाइम मैंने स्टार्ट की थी, मगर अपने बेटे को मैं पढ़ा रही थी, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर ये डेली बेसिस पे होगी। एक तो मुझे डेज बता दीजिएगा, और दूसरा ये है कि अगर ये इसमें पढ़ाई जाएगी रहीकुल मखतूम, तो फिर मैं या सीरा मुबारका जो भी है, क्योंकि मेरा यही था कि मैं बेटे को पढ़ाऊं, तो अगर डेली बेसिस पे पढ़ाई जाएगी, सुनाई जाएगी, तो फिर मैं यहीं से अपने बेटे को कंटिन्यू करवाऊं इंशाल्लाह। जी मेरे बहन, ये रहीकुल मकतूर, तफसीर इब्ने कसीर और डॉक्टर इसरार अहमद, तो ये दो चार बुक्स का जो कलेक्टिव डाटा था और जो सेम पेज पर थे, उस डाटा से ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। तो आप देखेगा, अगर आप वो बुक्स भी पढ़ेंगी ना, तो मिसाल के तौर पे हर किसी का बयान करने का तरीका या एक दो बात ऊपर नीचे होगी, बाकी आपको सब एक एजेंडे पर ही मिलेंगे। इसलिए आप जो भी सीरा की बुक उठाएंगे, जस्ट वो एक बताने वाले के अंदाज में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेन हिस्ट्री है वो तो सब में आपको सेम ही मिलेगी। तो बाकी ये हर वीकेंड पे हमने स्टार्ट किया, तो पहली क्लास का लिंक मैंने डाल दिया है मैंने चैट्स में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी हर सैटरडे को इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखेंगे। जी आपका माइक अनम्यूट हो गया, मुझे आप अनम्यूट कर लें।
ہاں جی، جزاک اللہ خیر. بس یہ مجھے یہی پوچھنا تھا اصل میں. چلیں ٹھیک ہے، پھر میں کوشش کروں گی. ویسے تو یہ ویکینڈ والا اچھا ہے تو میں دیکھوں گی، کیونکہ اس میں کافی زیادہ جیسے ہم لوگ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں بمشکل جو ہے نا 2 پیجز کور کر پا رہی ہوتی ہوں. اور اس میں ایک تقریباً کافی حد تک جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً پوری اسٹوری کور ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ بیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ خیر دے. جی بارک اللہ فیک. جی سید علی آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر بھائی. بہت اچھا آپ لوگ محنت کی ہے, اچھا سے ہم لوگ پیش کیے. ایک دم فیل ہو رہا تھا, ایموشنل فیلنگ ہو رہا تھا, کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی سنا تھا یہ کافی اسٹوری وغیرہ ہے اس کے بارے میں, مگر اس طرح سے فیل نہیں ہوا جس طرح سے آپ گرافکس بنا کر کے پورا محنت کر کے آپ لوگوں نے پیش کیا ہے. بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ کے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو اللہ خیر دے اور اس پہ استقامت رکھے. آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں سب کے لیے. اور میں نے ایک بات کرنا تھا, آپ لوگ کون سا گروپ کے چیٹ میں آپ نے ڈالا ہے؟ اسی نہیں, آپ گروپ میں بھی اپلوڈ ہے تو یہ میں نے ابھی یہ زوم میٹنگ کی چیٹ میں میں نے ابھی لنک ڈالا ہے پہلی کلاس کا. آپ چیٹس میں دیکھیں سامنے شو ہو رہا ہوگا. یہ کب سے اسٹارٹ کیا ہے یہ جو میں ابھی ایک ویک ہوا تھا لاسٹ ویک. وہ انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے کلاس نہیں ہو پائی تھی. اس سے پہلے ویک پہلی آج دوسری کلاس تھی. جزاک اللہ خیر. آپ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو سیرہ آپ لوگ کریں گے تو یہ سارے جو ہے سیرت جی بالکل. پہلی کلاس آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ حضرت آدم سے ہی اسٹارٹ تھی. اب جس طرح ہسٹری چل رہی ہے تو اسی طرح ہماری کلاس چلے گی. بالکل. اب اور نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے سلسلہ اسٹارٹ ہوگا. جی جی بسم اللہ. ایک بات اور بھی بولنا تھا, جو ٹائم لائن جو بتایا ہے نا وہ تھوڑا سے ٹھیک ہے, مطلب وہ یہ کوشش کی تھوڑا سا اور ٹائم لائن وغیرہ اگر بتا دیں گے کچھ کس چیز میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ تھوڑا سا سمجھنے میں اور بھی آسان ہوگا. اور یہ بھی کوشش جی جی اچھی جی تھی, میں نے کافی اچھے سے آپ نے کیا ہے. جی نیکسٹ میں انشاءاللہ ٹائم لائن بھی ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. خیر. جی گشمان علی آپ انمیوٹ کر لیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بردر پہلے تو اپنا یہ نام کائنڈلی مجھے کیا جی جی اسپیل کریں گے اسے؟ یہ ہے گشمان علی. گشمان علی. جی میرے بھائی. اچھا جی, تو نا میرا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ان کو جلانے کے لیے آگ لگائی گئی تھی جو بہت ہی بڑے پیمانے پہ لگائی گئی, تو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا ریڈیس اتنا تھا کہ 3 سے 4 کلومیٹر ریڈیس کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا, تو بہت بڑی آگ تھی. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو جلانا ہے. تو اتنی بڑی آگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم جو اس وقت کا بادشاہ بھی تھا وہ اپنی بڑائی دکھانا چاہ رہا تھا تو آگ ہی لگانی تھی, تو تھوڑی سی بھی لگا لیتا تو وہی افیکٹ دینا تھا, وہی کام ہونا تھا. تو اتنی بڑی لگانے کا مقصد کیا تھا؟ ایون کہ ایک روم کے جدھر بھی آگ لگاتا تو جل جانا تھا, تو اس کی بڑائی بھی اظہار ہو جانا تھا, لیکن اتنی بڑی کہ وہ کوئی پرندہ بھی ارد گرد سے نہیں گزر رہا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ جی جزاک اللہ خیر. جی آپ ہماری کلاس میں رہیں گے تو یہ ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹاپک ہے, تو اس میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں بھی کور ہو جائے گا. باقی اس کا مقصد ابھی تو ویڈیو کی صورت میں آپ کو زیادہ ایکسپلین ہوگا. باقی اس کا مقصد یہی تھا کہ اس نے باقی لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی. باقی میں ابھی آپ کے ساتھ پوری ان کی اسٹوری شیئر کروں جو ہماری نیکسٹ ڈاکومنٹری میں ہے. میں وہی نا چیٹ میں جی ایگزامپل تو سیٹ ہو سکتی تھی نا, اگر وہ اس سے تھوڑے سے کم لیول پہ بھی کر لیتا, یا ایون جس طرح جلانا چاہیے ایک انسان کو جلانے کے لیے جتنی آگ چاہیے وہ جلا لیتا, یا اس سے بڑا بھی کر لے تھوڑا سا لیول. لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پہ پھر اس دور کی بات ہے.
اور منجنیقیں اس دور میں شاید ایگزسٹ نہیں کرتی تھی یہ آپس میں, اور حضرت ابراہیم کو 7 سال کے لیے قید کر رکھا تھا, آگ لگانی تھی, اتنا لمبا عرصہ انتظار کیا, یہ آپس میں چینز کنیکٹ نہیں ہوتی. جی 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 انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کنیکٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ اٹینڈ کیجیے گا نیکسٹ کلاس میں, وہ ہمارا ٹاپک یہی ہے انشاءاللہ. چلو ٹھیک. جزاک اللہ. جی فرینہ آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی شبیہ آپ انمیوٹ کر لیں. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. شبیہ مائک میوٹ ہو گیا آپ کا. جی جی ٹھیک ہے, میں سوچ رہی تھی وہ میں نے بات کرنی ہے. میرا اس کلاس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ سیرا کلاس آپ کروا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتی تھی. وہ یہ تھی کہ اگر آپ جو ہمارا یہ مسکل جو گروپ ہے اس میں اگر ویکلی کوئی ایک ٹاپک آپ دے دیا کریں اور اس پہ ڈسکشن ہو جایا کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا نہیں ہو جائے گا؟ مطلب اس سے ہماری ریسرچ ورک جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا, اور جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ریسرچ کریں گے اور پھر اپنے جو ان کے اوپینینز ہیں وہ وہاں پہ شیئر کریں. جی جی شبیہ بالکل بالکل, اسی لیے وہ جو ہم نے دوسرا ہمارا ڈسکشن گروپ ہے جس میں ویکلی ہم کسی ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو سارے ممبرس کو وہیں پر ہم نے انگیج کیا ہوا, باقی سیپریٹلی بھی ادھر ٹاپک پلیس کر دیا کریں گے. مجھے نہیں معلوم ہے کون سا گروپ ہے وہ. جی یہ مسلم آئیڈینٹی والا جس میں ویکلی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ شاید ڈسکشن میں نہیں ہوتی. اوکے جی 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 2 گروپس ہیں تو اس میں ڈسکشن ہوتی ہے, باقی اس میں سیپریٹلی کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے تھینک یو. ہاں جزاک اللہ. جی فرینہ آپ نے بات کرنی ہے, انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. اچھا سر ایک بات کرنی تھی کہ جی جی پلیز. ایکچولی میرے پاس نا کچھ میں بکس دیکھ رہی تھی, تو میرے پاس ایک بک نکلی ہے, مطلب بک کے اسٹیکس میں سے نا, دیٹ جی از جی اباؤٹ عربی میں ہے, وہ عربی میں ہے, اور ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شوقی ابو خلیل, ٹھیک جی ہے, جی اور وہ ہیں دمشق کے, میرا خیال ہے بک ہے وہاں سے پبلش کی ہوئی دارالفکر کے نام سے, جی اور جی بک کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے اطلس السیرۃ النبویہ. اب اس کو میں نے کھول کے دیکھا ہے تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ میپس شو کر رہی ہے جی تمام جی عرب کے, اور وہ کس طرح سے کر رہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹائم بھی وہاں کی مطلب پوری جو جغرافی ہے وہ دکھا رہی ہے. پھر اس کے بعد جب مطلب مدینہ کے بعد مختلف جو غزوات ہوئے ہیں اور سرایہ ہوئے ہیں اور سارا کچھ, تو ان کی بھی میپنگ دکھا رہی ہیں کہ جی کس جی طرف گئے, کس قبیلے کے ساتھ کیا لڑائی ہوئی, اور ایروز کے ذریعے, اور باقاعدہ اس کی جو ہے نا میپنگ ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بک بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اگر سم ہاؤ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اس چیز سے کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں, تو آئی ہیو دس بک, اینڈ آپ اس کو جو ہے نا مطلب اسے کسی طرح سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ نیٹ کے اوپر بھی ان کی ویب سائٹ بھی ہے, فیکس بھی ہے, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, تو نا یہ سب ہے. جی میں آئی تھنک دارالسلام والوں نے پبلش کی ہوئی ہے جہاں تک آئی ریممبر. یہ دارالفکر کے نام سے کچھ ہے, اور یو ایس جی اے, جی پٹسبرگ یو ایس اے کا اس کے نیچے وہ لکھا ہوا ہے, اس کا ٹیلی جی جی فون جی بھی جی جی ہے سارا. تو اٹ از اے گڈ بک مجھے لگا,
अरेबिक में है तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अरेबिक समझ आती है तो कहीं कहीं से मुझे पता चल जाता है कि क्या है, और कहीं कहीं से जो है ना उसको सारों को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ ना, देख सकती हूँ. तो इसलिए आई जस्ट वांटेड कि अगर इस बुक को किसी तरह यूटिलाइज किया जा सकता है तो फिर जो है ना आप देख लीजिएगा. जी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन. इंशाल्लाह इसे गो थ्रू करते हैं इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू जी. जज़ाकल्लाह खैर. जी, बारकल्लाह फीक. जी, शाउरा आप अनम्यूट कर लें. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, मैं इंडिया से बोल रही हूँ. जी जी आपका जो सेशन है वो बहुत मतलब सबको फायदेमंद है इसमें बहुत. जी लेकिन क्या मैं कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ इस सेशन के रिलेटेड? जी जी जी, प्लीज प्लीज. आज का जो सेशन था ना एक्चुअली मतलब हम लोग जो भी सीरा देखते हैं तो मतलब उसका साइकोलॉजी और उसके ऊपर हम लोग सोच गौर और फिक्र करना शुरू कर दे, बिकॉज अभी हम लोग जो है वो IMS के मिशन के ऊपर है. तो मतलब अगर इसको सोच के और अगर हम लोग कुछ भी वर्क करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर हम लोग दीन इकामत, जैसे आप इसमें बताया हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो आग में जब उनको डाला गया तो वो किस लिए, क्योंकि वो यही काम कर रहे थे दीन इकामत का. लेकिन यहाँ के लोगों को इंडिया में इनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे अगर किसी को कहो तो ये वो लोग यही कहते हैं कि हमारा ईमान इतना पक्का नहीं है कि अल्लाह हमारी ऐसी मदद कर देगा. मतलब जैसे वो आग में कूदे तो उनके लिए आग ठंडी हो गई, लेकिन हम लोग इतने अल्लाह की तरफ झुके हुए नहीं है कि हम हमारी अल्लाह गैर मुस्लिम के आगे हमारी अल्लाह मदद कर देगा. तो ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें? जी शाउरा, तो अब मैं आपका नाम सही स्पेल कर रहा हूँ? शाउरा. शऊरा, हाँ शऊरा. शाउरा. जी, तो बात ऐसी है कि वो एक हद तक ठीक ही कह रहे हैं कि जिस तरह का आजकल का मुसलमानों का ईमान का लेवल है, तो जाहिर सी बात है कि अगर अब वो आग में कूदेंगे तो डेफिनेटली वो जल जाएंगे. ये तो आपको भी पता है कि जो आजकल एक मुसलमान का एक लेवल हो चुका है, अगर इतना ही वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला लेवल ही होता तो आज गैर मुस्लिम्स इंस्पायर ना हो रहे होते, बल्कि वो तो इस्लाम से मुतनफ़र हो रहे हैं ड्यू टू मुस्लिम्स. के एक मुसलमान को वो करते देखते हैं तो वो पूरे इस्लाम को ही समझते हैं कि पूरा इस्लाम ही ऐसा है. तो हमने खुद ही अपने आप को इतना अनअट्रैक्टिव और इतना अनअफेक्टिव कर लिया हुआ है कि हमारी पर्सनालिटी किसी को अपील ही नहीं करती. तो क्यों आप हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे कि कितने लोग जो थे वो जस्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर से और पर्सनालिटी से इंस्पायर होके इस्लाम कबूल कर लेते थे, उनके करेक्टरिस्टिक्स से, उनकी एट्रीब्यूट से. लेकिन आपने जब भी किसी गैर मुस्लिम से बात करनी है तो उनको आपने यही बताना, अगर आपने मुस्लिम से बात करनी है तो उनको आपने इसी तरह समझाना है कि जब तक अपने ईमान के लेवल को उस हद तक नहीं लाएंगे तो तब तक जो नबियों के साथ जो भी वाकयात हुए हैं वो तो हक सच हैं, उसमें तो कोई शक व शुबा तो है नहीं. लेकिन उसके लिए अपना ईमान का लेवल और अपनी स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह ताला से कनेक्शन, अल्लाह ताला के दीन के लिए मेहनत और जद्दोजहद जब उस लेवल तक पहुंच जाएगी, जब वो अचीवमेंट हमें स्पिरिचुअली तौर पर मिल जाएगी, तो तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि वो ईमान लेवल जो नबियों का था उसके करीब करीब. और अगर आपने नॉन मुस्लिम्स को समझाना है तो उनको अभी आप कह भी लेंगी तो समझाने का भी उनको फायदा भी नहीं होगा. क्यों? वो आपसे एग्जाम्पल मांग लेंगे कि बताएं, कि वो आपके मुसलमानों को में बताएंगे कि आपके मुस्लिम्स आजकल फिरकों में बटे हुए हैं, तो वो आपस में ही एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं, तो हम एक दूसरे को क्या ही कह लेंगे. तो आपने जब भी उनको बताना है कि इस्लाम में कोई खराबी नहीं है, जस्ट उसको परफॉर्म करने वाले उसको सही अदा नहीं कर रहे. इस्लाम में ये है कि जब कोई बंदा स्पिरिचुअल तौर पे अल्लाह ताला से इतना कनेक्टेड हो जाएगा, उसका ईमान का लेवल इतना हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो बातें लिखी हुई हैं वो हक सच होंगी. उसको परफॉर्म करने वाले उसको परफॉर्म नहीं ठीक तरह कर रहे. वरना कितने लोग जो हैं इंडिया में, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन पाकिस्तान में भी इंस्पायर नहीं हो रही होती जो भी माइनर कम्युनिटीज़ हैं. और इसी तरह इंडिया में भी 40 करोड़
के लगभग करीब मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन वो बाकी लोग नहीं इंस्पायर हो रहे होते। क्यों? एक माइनॉरिटी की जो साइकोलॉजी होती है वो हमेशा इसी साइकी में रहते हैं कि वो माइनॉरिटी है, जबकि आप देखें तो 40 करोड़ अगर पूरे इंडिया में भी उनके अलग अलग जगहों पर ग्रुप्स बने हों तो वो कितने लोगों को ऐसे ही अफेक्ट कर रहे होंगे। बस एक कम्युनिटी की, अब जिस तरह ये IMS है तो अब इंडिया में काफ़ी मेंबर जो हैं वो IMS नहीं ज्वाइन कर पाए थे। क्यों? उनके काफ़ी इश्यूज आ रहे थे कि जिस तरह व्हाट्सएप में कश्मीर के लोग स्पेशली कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स चेक होते हैं, उनकी चेकिंग होती है कि उसमें कोई पाकिस्तानी नंबर तो नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ी थी। बेसिकली IMS जो है वो खाली व्हाट्सएप पे शेयरिंग का नाम नहीं था, जस्ट एक नज़रिया है, एक मकसद है कि एक्चुअल में एक सोच बनानी है कि हमने मैसेजिंग करनी है। वरना तो आप देखें कितनी दीनी जमातें, तबलीगी जमातें तो मौजूद हैं जो इस्लाम का काम कर रही हैं। तो IMS डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए है कि ये जो मैसेजिंग का काम कर रहा है वो एक डिफरेंट वे में कर रहा है। डिफरेंट वे में इसलिए कर रहा है क्यों? हर जुम्मे को मौलवी साहब भी खिताब कर रहे होते हैं, तो वो लोगों को क्यों नहीं अपील कर रही होती? तो IMS के ज़रिए लोगों की साइकी के मुताबिक उन तक पैगाम पहुंचाना है कि अगर उनको वीडियो की सूरत में उनको अट्रैक्ट करता है, उनका डोपामिन सेट हुआ है, तो हम उनके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अगर इमेजेस उनको अट्रैक्ट करती हैं, अगर उनको इंस्टा पे, टिकटॉक पे रील्स देखने का शौक है, तो हम वो उनके साथ शेयर करेंगे। एटलीस्ट होगा कुछ भी नहीं स्टार्ट में, लेकिन कभी ना कभी उनकी साइकी में कोई ना कोई बात क्लिक करिए। जस्ट 2-3 सेकंड ही होते हैं क्लिक करने पे, बाद में लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। तो बस फोकस करें और कोशिश मत छोड़िएगा। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, बारकल्लाह फीक। जी आसिफा, लास्ट टाइम आप ट्राई करें, फिर हम सेशन फिनिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फाइनली अब आ रही है आवाज़? हाँ, जी वो जी मेरे ख्याल में हैंड फ्री की वजह से ही आवाज़ नहीं आ रही थी। क्योंकि मैंने तो पहले क्लास 10 की थी तो दूसरी तो उससे भी ज़्यादा पकड़ रही थी दिल को, ऐसे जैसे ना मुट्ठी में बंद कर लेती है। और हकीकतन जब ये सोचा कि अम्मा हाजरा किस तरह से भागी होंगी, तो लिटरली वो वाली बात जो हम पढ़ते थे ना किताबों में, उस वक़्त वो बिल्कुल फ़ील नहीं आती थी, जो अब की बार में आई हैं। तो ये हमारा वाक़ई बात ठीक है कि ना आप देखते हैं तो ही आपका डोपामाइन ही है ना। सर साहिल भी तो यही बात करते हैं। और मैंने अपनी लास्ट जो थी वो मैंने अपने बेटे को दिखाई थी, तो उसने कहा कि मम्मा ये तो कुछ भी मुझे किताबों में नहीं मिला। ही इज़ 13। तो उसने मुझसे कहा कि मैं सेकंड टाइम जो आपकी क्लास होगी वो मुझे ज़रूर आप दीजिएगा, मैं उसे भी सुनूँगा। इसमें छोटी-सी एक और जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें ना बिल्कुल दिखाया गया है, शक्ल दिखाई गई है ना, जब वो ज़िक्र किया गया कुर्बानी का, हज़रत इस्माइल की। तो क्योंकि हम इस्लाम में तो ये नहीं है ना, बच्चा वो फ़ौरन ये क्वेश्चन करेगा, मम्मा वो ऐसे थे क्या? तो ये थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर मैं उसे क्या क्योंकि ये तो वीडियो बनी हुई है और वो देखेगा भी सही। जी, ये जस्ट एक डिजिटल मैसेजिंग का वे है। क्यों? आपको भी पता है कि एक कोई भी मुसलमान होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि या उसका ईमान का लेवल तो वो होगा कि जो एक अल्लाह ताला को हम गायब में मानते हैं। तो इस पे काफ़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस पे कि इन स्कॉलर्स की क्या राय है, लेकिन ये एक डिजिटल वे होता है मैसेजिंग करने का। तो नहीं, नहीं, मैं समझ रही हूँ, मुझे समझ आ रही है। वो उसका जो मुझे पता है कि उसने ये क्वेश्चन कर देना है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास उसका एक सॉलिड आंसर होना चाहिए कि मैं उसे बता सकूँ कि ये यानी ये किस लिए है। और दूसरा ये है कि मुझे इस उम्र में आकर अब पता चला है कि हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम आज़र नहीं था। और कितनी कॉमन सेंस है, हम लोग अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं करते हैं या हमें सिखाया नहीं गया था। तो ये बहुत ही अजीब सा लगा मुझे कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि हज़रत इब्राहीम की दुआ क्या थी और अल्लाह ताला ने वो दुआ क्यों यानी कुरान पाक में भी आ गई और उसे मना भी नहीं किया गया, क्योंकि काफिर माँ बाप के लिए तो दुआ नहीं कर सकते ना। तो वो जब हज़रत इब्राहीम
نبی پاک کے یعنی آباء و اجداد میں سے ہیں تو ان کے والدین بھی تو آباء و اجداد میں ہی شامل ہوں گے نا. تو ہم لوگ کتنے، میں سوری ٹو سے ڈفر ہیں، ویسے سوری یہ بہت ہی عجیب ورڈ ہے، مگر ہیں ہم کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہوا ہوگا، کیوں ہوا ہوگا. ہم کوشچن ہی نہیں کرتے. ہمیں بکس میں جو کچھ دے دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اور یہ IMS جو ہے نا، یہ تو ایمانداری سے بلیسنگ ہے، اور اسپیشلی آپ لوگ جو ہیں مائنڈ بلوئنگ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا کرے. آپ اسی طرح سے کرتے رہیں اور ہمیں نالج دیتے رہیں. ہم تو اب تک خالی رٹے لگاتے رہے ہیں اور بس پڑھتے، کچھ اس طرح سے نہیں ہمیں مل پایا جو ہمیں اب مل رہا ہے. تو میں اپنے بچوں کو یہ ضرور جی انشاءاللہ. باقی میں آپ کو یہ سیشن کے بعد نا ان باکس میں میں آپ کو آنسر سینڈ کر دوں کہ اپنے بیٹے کو کیا کہنا ہے. انشاءاللہ آپ کو سینڈ جی کرتا ہوں. تھینک یو جی اوکے، جزاک تھینک یو. اللہ. السلام علیکم. جی اینی ون مور آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو؟ نہیں تو ہم سیشن کو فنش کرتے ہیں. جی کشور آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام آپ ورحمۃ اللہ. کو آواز آ رہی؟ جی میں جی ریاض کلیئر. سے بول رہی ہوں، سعودی عربیہ سے. میں پورا تو بالکل نہیں دیکھ پائی، ذرا سا مس ہو گیا تھا، لیکن اتنا خوبصورت پریزنٹیشن تھا کہ ریئلی آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈ ٹو ڈسکرائب. آپ کو تھینکس کہنے کا. اور فرسٹ والا بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، تو میں چاہوں گی کہ میں بھی اور ڈاکٹر صاحب، میرے ہسبینڈ اور میرے بچے سب دیکھیں یہ. تو اگر آپ مجھے ان باکس میں دونوں کی مطلب وہ دے دیں ویڈیو، تو میں ان سب بچوں کو دکھاؤں. جی میں بہت ہی اچھا لگا. میں چیٹ میں جی دوبارہ گروپ کا لنک بھی ڈال رہا ہوں اور ویڈیو بھی ڈال رہا ہوں. آپ کائنڈلی چیک کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی انشاءاللہ میں آؤں گی، اسے کنٹینیو کروں گی. اور ٹائمنگ اس کی ایگزیکٹ کیا ہے، کتنے بجے سے؟ جی سیم ہے، سیٹرڈے پاکستانی 9 بجے. اچھا یہ 1 آور کا سیشن ہے؟ جی 40 1 منٹ. آور کی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جسٹ ڈسکشن ہے تو جسٹ اینڈ ہے. اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک. ویاک. جی تو میں نے چیٹ میں گروپ کا لنک اور فرسٹ لیکچر ڈالا، تو آپ لوگ چیک کر لیجئے. تو پھر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. تو سامنے چیٹ پہ کلک کیجئے، میں نے گروپ کا لنک اور فرسٹ سیشن کا لنک ڈال دیا، تو آپ لوگ اس سے چیک کر لیں. پھر میں سیشن کو کلوز کرتا ہوں. جی تو جزاک اللہ خیر ایوری آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیم ٹائم سیم ڈے تو کلاس 3 کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور ہم سے ایسے ہی دین کے کام لیتے رہیں اور ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.